السلام علیکم۔ مومن کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی اور کون جہنمی ہے؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی تھی؟ دنیا کی کوئی چیز اتنی صاف اور شفاف نہیں جتنا کہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت ہو۔ دعا قبول ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور رکھ جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو نفس ہے تم اس پر قابو کرو اور اسے اچھے کاموں میں لگاؤ، ورنہ یہ تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا۔ جو شخص نصیحت کرنے کے بعد بھی نصیحت سے ٹھیک نہیں ہوتا، پھر اسے حالات ہی سیدھا کرتے ہیں۔ جس شخص کے پاس یقین ہو اور اچھے اخلاق ہو، وہ شخص ایک ہی وقت میں اللہ اور اس کی مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ مومن اس لیے پاک ہے کہ وہ اپنا مقصد نہیں رکھتا، وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی رضا سے ملاتا ہے۔ ہم نے محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی، اب ہم صرف دکھ، درد اور پیسوں کی گنتی کرتے ہیں۔ وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مجرمانہ خیانت ہے۔ شکر ایسی چیز ہے، اسے دیکھ کر اور سن کر ہی ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج امت مسلمہ کا سارا زور مسلمان بننے میں نہیں، مسلمان دکھنے میں ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑے جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محروم کیا، جیت کیا اور ہار کیا؟ اے میرے رب، علم دینا تو عمل بھی دینا، ورنہ عالم کی جہالت سے بچانا۔ معافی کے بعد معاملہ خطا کار اور خدا کا ہے، ہمیں خدائی منصب سنبھالنے کی اجازت بھی نہیں۔ انسان جب حیوان بن جائے تو اس کا کوئی مذہب نہیں رہتا اور نہ ہی کوئی مسلک۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کو عبادات بیوقوفانہ لگے تو اپنے گھٹیا اور بدترین خیالات بھی عظیم لگنے لگتے ہیں۔ بے عمل قوموں کی امتیں مایوسی سے زیادہ ہلاک کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہو تو آپ ان بیجوں کی جانچ کیجئے جو آپ بو رہے ہو۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ اگر کوئی راز اپنے منہ میں نہیں روک سکتے تو دوسروں سے امیدیں لگانا بھی بیکار ہے۔ جیتنے والوں کو کبھی کسی وجاہت کی ضرورت نہیں پڑتی اور ہارنے والوں کی 100 وجاہت بھی کافی نہیں ہوتی۔ انسان بڑا ہے تو اپنی سوچ کی وجہ سے، شریف ہے تو اپنی بول کی وجہ سے، قابل احترام ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے۔ محبت تو دراصل وہ ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کل میں ہوشیار نوجوان تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار بوڑھا ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ قانون ایک ایسا مکڑی کا جال ہے جس کو پھاڑ کر طاقتور بچ نکلتا ہے اور غریب پھنس جاتا ہے۔ ہر ایک لمحہ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے،
اسی لیے کہ وہ دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ کچھ مردوں کا جنازہ ہی پہلی بار انہیں مسجد لے کر آتی ہے اور کچھ عورتوں کا کفن ہی انہیں پہلی بار پردہ کرواتا ہے۔ جنت کا تصور دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے، اگر جنت کو پانے کے لیے دنیا کو بگاڑنا پڑے تو دنیا کو مت بگاڑو، بلکہ جنت کے اس بگڑے ہوئے تصور کو سنوارو۔ جو چیزیں ہمیں بنا مانگے مل جاتی ہے، بدقسمتی سے ہم انہیں پھر قیمتی نہیں سمجھتے۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جایا کرتی ہے، غلطیوں کا اعتراف کر لیا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تما دیتے ہیں، وہ یقینی طور پر ہر چیز میں اللہ کا ساتھ پائیں گے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسروں کی ضرورت صرف بہترین تکلیف ہی پہنچاتی ہے۔ اپنا سفر جاری رکھ، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔